جب میں نے غلط کام نہیں کیا تو ڈروں کیوں؟ آگے بڑھنے کے لیے خوف کا بت توڑنا پڑے گا۔ کسی ملک کی ترقی کے لیے انقلاب بنیادی چیز ہے۔ ہم بادشاہت کے چکر میں انقلاب کی طرف بھی نہیں جا رہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیامین گنڈا پور کا پشاور میں تقریب سے خطاب۔ کہا، ہمیں بادشاہت کرنی ہے، اس لیے صوبے نہیں بنا رہے۔ وہ ادارے جو انصاف کے لیے بنے ہیں وہاں کرپشن ہو رہی ہے۔ نیب اور اینٹی کرپشن کے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ سسٹم کی وجہ سے حکومتیں کام نہیں کر پا رہیں۔ ہمیں کشکول توڑ کر ہر ادارے کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے احتجاج کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اس ایک سال میں 50 کروڑ روپے دینا میرا کام ہے۔ اگر میں نہ دوں تو ہو کر کے یا کچھ بھی کر کے پھر میرے خلاف احتجاج کر لے گا، تو ہو کر کے یا کچھ بھی کر کے پھر میرے خلاف احتجاج کر لے گا، ٹھیک ہے؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت میں آڈیو لیک کیس کی سماعت۔ عدالت نے پیش ہونے پر شریک ملزم اسد فاروق کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ دوران سماعت الیامین گنڈا پور اور ان کے وکیل عدالت پیش نہ ہوئے۔ کیس کی سماعت 25 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ پی ٹی آئی سینیٹر کو الیکشن کمیشن سے بڑا ریلیف مل گیا۔ الیکشن کمیشن نے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف دائر نااہلی ریفرنس خارج کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں کہا کہ سیف اللہ ابڑو کے خلاف شواہد پیش نہیں کیے جا سکے۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو ٹیکنوکریٹ کی اہلیت پر پورا اترتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین سینیٹ کے ذریعے بھیجے گئے پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہادت ایوان کے ریفرنس کو مسترد کر دیا۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو سندھ سے 2021 میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لائف سٹاک کارڈ کا اجراء کر دیا۔ پاک پتن میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ لائف سٹاک کارڈ کے ذریعے بلا سود قرضہ دیا جائے گا۔ لائف سٹاک کارڈ سے 2,70,000 روپے کا قرضہ ملے گا۔ لوگوں کے ذرائع آمدنی بڑھنا چاہیے۔ لائف سٹاک کا دائرہ کار پھیلے گا تو گھروں میں خوشحالی آئے گی۔ ملکی معیشت کی ڈوبتی کشتی اب سنبھلنے لگی ہے۔ معیشت میں اب اچھی خبریں آنے لگی ہیں۔ سٹاک مارکیٹ نے 76 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ ملک میں مہنگائی میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے۔ کراچی میں ڈبل ڈیکر بسیں لے کر آ رہے ہیں۔ شہر قائد میں لندن کی طرح سڑکیں بنیں گی۔ اسی سال ڈبل ڈیکر بس کا آغاز ہو جائے گا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس۔ کہا، ملیر ایکسپریس وے 2 دن بعد شروع ہونے جا رہا ہے۔ یلو لائن بی آر ٹی سندھ اور کراچی کے شہریوں کے لیے تحفہ ہے۔ جام صادق برج کو 8 ماہ سے پہلے مکمل کرنے کی پوری کوشش ہے۔ ریڈ لائن بی آر ٹی میں حکومت کی وجہ سے کوئی تاخیر نہیں۔ ہڑتالوں، سوگ اور جلاؤ گھیراؤ جیسے مسائل اب یہاں نہیں ہیں۔ رواں ماہ افراط زر میں کمی آئے گی۔ سال کے اختتام تک افراط زر کو 5 سے 7% تک مستحکم کر دیں گے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا تقریب سے خطاب۔ کہا، رواں سال جون میں مہنگائی بڑھ سکتی ہے۔ رواں مالی سال ترسیلات زر 35 ارب ڈالر تک بڑھنے کا تخمینہ ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایکسپورٹس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مسائل کے حل کے لیے کاروباری برادری سے رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ ای کامرس کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں پائیدار معیشت کی جانب جانا ہوگا۔ جماعت اسلامی کا بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف 17 جنوری کو احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، فوری طور پر بجلی کی قیمتوں میں کمی ہونی چاہیے۔ بجلی سستی کرنے کے صرف اعلانات کیے جاتے ہیں۔ فیصلہ کیا ہے کہ احتجاج تحریک اثر نو شروع کریں گے۔ ملک سے سرمایہ دارانہ نظام ختم ہونا چاہیے۔ معاشی حالات بد سے بدترین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دے سکتا ہے تو آئی پی پیز کیوں نہیں؟ ملک بھر میں شدید سردی کے ڈیرے۔ لیہ -13 درجہ حرارت سے شدید سردی کی لپیٹ میں۔ سور میں پارہ -12 تک گر گیا۔ گوبس، کالام، سکردو میں پارہ -9 ریکارڈ۔ کوئٹہ میں پارہ -4، لاہور 5، کراچی 8 اور پشاور میں 2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت میں 1 درجہ حرارت کے ساتھ موسم ٹھنڈا ٹھار۔ گلگت میں -5 اور مظفر آباد میں پارہ 2 ڈگری ریکارڈ۔ مقبوضہ کشمیر میں شدید سردی کی لہر جاری۔ سری نگر میں -4، جموں 7، پلوامہ اور اننت ناگ میں پارہ -3 ریکارڈ۔ کراچی میں ہوا کی سمت تبدیل ہونے سے سردی میں معمولی کمی۔
محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں درجہ حرارت 8.5 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ ہمارا کھانا پکانا بہت مشکل ہو چکا ہے، غریب کا کوئی پریشان حال نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اچھے اقدامات کرے، گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرے۔ گیس نہیں ہوتا بھائی جان صبح سے لے کر شام تک، اس لیے جو انسان بغیر ناشتے کے نکلنا پڑتا ہے۔ کیا موسم سرما گیس کی دستیابی کے بغیر گزر جائے گا؟ شہریوں کا حکومت سے سوال۔ شہر گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، لوگوں کو کھانا پکانے اور روزمرہ امور کی انجام دہی میں مشکلات۔ شہری کہتے ہیں کہ لگتا ہے حکومت گیس بحران حل کرنے میں سنجیدہ نہیں، حکومت کو اندازہ نہیں کہ گیس نہ ہونے سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے ملکوں کے اندر اس ٹائم 5G سے یعنی کہ ابو آ چکے ہیں، زیادہ آ چکے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر بس وہ 4G ہے، وہ بھی نہیں چلتا۔ ملتان اور اوور آل پاکستان میں ہی انٹرنیٹ کی بہت زیادہ پرابلم ہے۔ آن لائن کام کرنا ہوتا ہے تو بہت کچھ رکاوٹ ہے ظاہری بات انٹرنیٹ سلو ہونے کی وجہ سے۔ ہم اسٹڈیز کرتے ہیں، ہمارا اکثر مٹیریل انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، ہمارے آن لائن کلاس ہو رہی تھی، آن لائن کلاس ختم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہماری ایبسنس، ہماری اٹینڈنس، ہمیں پڑھا نہیں جاتا، ہمارا سلیبس نہیں رہ جاتا ہے۔ کافی عرصے سے نیٹ کا پرابلم آ رہا ہے، تو اسٹریمنگ کرنی ہوتی ہے، اس پہ کافی مشکل آتی ہے۔ انٹرنیٹ کی وجہ سے بھائی اور کو بہت زیادہ دشواری آ رہی ہے، جس وجہ سے میرا کام پینڈنگ ہوا ہے اور میرے کاروبار اس وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے۔ صارفین کچھوے کی چال چلتے انٹرنیٹ کی رفتار سے مایوس، صارفین کو انٹرنیٹ سے وابستہ کاروبار میں نقصان کا سامنا۔ سلو انٹرنیٹ سے ای کامرس انڈسٹری پر گہرا اثر پڑا، آئی ٹی سیکٹر اور فری لانسرز کو بھی کمائی میں مشکلات۔ ڈیجیٹل دور میں آخر انٹرنیٹ کا مسئلہ کب حل ہوگا؟ صارفین کا ایک ہی سوال۔ صہیونی حکومت نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا۔ نقشے میں مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے علاوہ اردن، شام، لبنان اور دیگر عرب ممالک کو صہیونی ریاست کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ فلسطین، سعودی عرب، قطر، اردن، متحدہ عرب امارات کی متنازع نقشے کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا کہ متنازع اسرائیلی نقشہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ اقدام دوسرے ممالک کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اس طرح کے اقدامات سے امن کوششوں پر منفی اثر پڑتا ہے۔ صہیونی ریاست نے فلسطینیوں کی نسل کشی کا عمل تیز کر دیا۔ غزہ میں وحشیانہ بمباری سے مزید 60 فلسطینی شہید۔ اور میڈیا کے مطابق اسرائیل نے فضائی حملوں میں بے گھر فلسطینیوں کے کیمپوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی حملوں سے غزہ کے تمام اسپتال غیر فعال ہو چکے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے سے 50 فلسطینیوں کو بھی گرفتار کر لیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس کے ساتھ جھڑپوں میں 3 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ ادھر غزہ جنگ پر صہیونی بربریت کے خلاف عالمی سطح پر غم و غصہ۔ میکسیکو میں سرپرے شخص نے میوزیم میں داخل ہو کر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا مجسمہ توڑ دیا۔ روس میں شرح پیدائش تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی۔ آبادی بڑھانے کے لیے نئی پالیسی متعارف۔ روسی حکومت کا صحت مند بچوں کی پیدائش پر 1 لاکھ روبل دینے کا اعلان۔ روس میں 2024 کے ابتدائی 6 ماہ میں 5,99,600 بچے پیدا ہوئے تھے۔